میری تعلیم جو ہے وہ ڈھاکہ، کراچی، سعودی عربیہ تمام جگہوں پہ۔ ڈھاکہ جب فعال ہوا ہے تو میں اس وقت وہیں موجود تھا۔ جب ہمارے گھر کو کوئی ڈسٹرائے کرنے آئے گا، کوئی اس کو اجاڑے گا تو ہم اپنی حفاظت تو کریں گے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ہیں احمد اسلم خان صاحب، مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ 71 میں جو کچھ ہوا اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ وہاں سے پھر سعودی عرب چلے گئے، سعودی عرب سے امریکہ، اور امریکہ سے اب کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں۔ وائس فار ہیومینٹی انٹرنیشنل کے عہدیدار ہیں۔ یہ تنظیم بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو پاکستان لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور کئی دہائیوں سے کوشش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک تفصیلی انٹرویو احتشام ارشد نظامی صاحب سے کیا تھا۔ تو اب ہم احمد اسلم صاحب سے ان کی شخصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ بنگلہ دیش میں جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، مشرقی پاکستان میں کہاں کہاں رہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، اور اپنے ایکسپیرینسز جو ان کے جنگ کے دوران ہوئے، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم کو موقع دیا کہ اس ایشو کے حوالے سے میں گفتگو کر سکوں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو میری ذات سے ڈائریکٹلی منسلک ہے، اور کیونکہ میں پاکستان سے منسلک ہوں تو یہ ایشو بھی پاکستان سے منسلک ہے۔ ان چیزوں کو ہم ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ میری تعلیم جو ہے وہ ڈھاکہ، کراچی، سعودی عربیہ تمام جگہوں پہ مکمل ہوئی ہے، اور ڈھاکہ جب فعال ہوا ہے تو میں اس وقت وہیں موجود تھا، ڈھاکہ میں، مشرقی پاکستان میں، اور میری واپسی جو ہے مشرقی پاکستان سے 1973 میں۔ والد کیا کرتے تھے؟ والد میرے بینکر تھے، اسلامی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک میں کام کرتے تھے، اور سینئر آفیسر تھے بینک۔ بنیادی طور پہ بہار سے آئے تھے آپ لوگ؟ بنیاد نہیں، بہار سے میری ماں جو ہے ان کا تعلق بہار سے، اور والد صاحب کا تعلق جو ہے وہ یو پی سے۔ ٹھیک۔ جی الحمدللہ۔ تو بس یہ چیزیں رہیں یار، وہ جو بھی کچھ ہوا وہاں پر، وہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کو الفاظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اور جو لوگوں پہ وہاں گزری، اور جس طرح سے جو ہے اردو بولنے والے لوگوں کو، اردو بولنے والے ہوں یا پنجابی بولنے والے ہوں یا پٹھان پشتو بولنے والے، وہاں پر جو ہے ایک یہ طریقہ کار تھا۔ جو بنگالی وہاں کے رہنے والے لوگ تھے وہ ہم سب کو بہاری، اچھا جی، باہر کے لوگ، ہاں جی، اچھا اس میں بہار کے بھی لوگ ہیں، اس میں یو پی، سی پی، تمام دوسری جگہوں کے بھی لوگ ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے لیے جو ہے سب جہاں جہاں سے جس کو موقع ملا وہ اس خطے میں چلے گئے۔ جو پنجاب کے لوگ تھے اس طرف آ گئے، پنجاب، پاکستان پنجاب کی طرف، تو وہ یہ سب چیزیں تھیں۔ یہ ہجرت ہوئی، اور سب کا موٹو ایک ہی تھا ہمارا سب کا، کہ پاکستان کو کسی طرح سے مل کر بنایا جائے اور اس ملک کو ترقی دی جائے، اور اس میں ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے بڑا کردار ادا کیا، اور ان کا کردار تشکیل پاکستان، تکمیل پاکستان، تعمیر پاکستان میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے کردار کو، جو بھی لوگ تھے، ان کو کسی بھی طرح سے بلایا نہیں جا اچھا، سکتا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، حسینہ واجد ہے، جو اس قبیل کے جو لوگ ہیں، انہوں نے تو یہ بات کرنی ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی کچھ دانشور ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش میں وہاں پہ جب تحریک چل رہی تھی، وہ لوگ میدان میں آئے ہوئے تھے تو پاک فوج کی طرف سے بہت زیادہ مظالم کیا گیا اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ آپ تو چونکہ چشمدید گواہ ہیں، آپ نے کیا دیکھا اس حوالے سے؟ دیکھیں، میری نظر میں تو میں اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ جب ہمارے گھر کو کوئی ڈسٹرائے کرنے آئے گا، کوئی اس کو اجاڑے گا تو ہم اپنی حفاظت تو کریں گے نا۔ تو یہ اس میں فوج کو الزام دینا میں کسی بھی طرح سے جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ ہمارا ملک جو ہے توڑا جا رہا تھا، اس کے لیے جو ہے کوششیں کی جا رہی تھیں مختلف قوتیں، اور سب سے بڑھ کے انڈیا جو ہمارا پرانا دشمن ہے۔ انڈیا نے تو کبھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر انڈیا پاکستان کو تسلیم کر لیتا تو یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں۔ وہ تو ابھی تک پاکستان کو مٹانے کے چکر میں رہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے لوگوں کا جوش، ولولہ، ان کی آئی کیو، کام کرنے کی صلاحیتیں، یہ ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو کوشش تو ہوئی کہ اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے،
مگر یہ کہ یہ بہت مشکل کام ہے. اور پھر میں دوبارہ سے کہوں گا کہ جب ہمارے گھر پہ جو ہے کسی نے چڑھائی کی ہے اور ہم کو مارنے کاٹنے کے لیے اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے آیا تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کا ہمارا حق بنتا ہے. میں کارروائی کو جو ہے بالکل جائز قرار دیتا ہوں. میں وہاں موجود تھا, میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں, بالکل جائز کارروائی تھی. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انداز جو ہے اس کا ذرا سا مختلف تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ بہت طویل کہانی ہوتی ہے, مگر یہ کہ کسی بھی طرح سے ہمارے پاس, پاکستان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں. اچھا, وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری فوج نے بستیاں تباہ کر دیں, اجاڑ دیں, اس حوالے سے کیا؟ بستیاں تباہ کرنا, اجاڑنے کی تو بات, میں تو سب سے پہلے تو کارروائی جو ہے نا, دیکھیں یہ بنگالیوں نے کی. اگر بنگالی جو ہے یہ کارروائی نہیں کرتے, جو اردو اسپیکنگ لوگ وہاں پہ جو پاکستانی ان کا قتل عام شروع کیا, انہوں نے پہلے مارچ میں جو ہے یہ کارروائی قتل عام کی شروع ہوئی, تو پاکستانی فوج وہاں جاتی کیوں؟ یہ ایک ویلڈ ریزن ہے. انہوں نے کارروائی شروع کی, مار کٹائی شروع کی, تو پاکستانی فوج گئی وہاں پر. اور جب پاکستانی فوج گئی ہے تو آپ دیکھیں ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, مگر پہلا ایکشن ان کی طرف سے ہوا اور ہم ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. میں اپنی ذاتی میری یہ رائے ہے کہ ہم ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کی طرف سے اردو بولنے والوں کو, پاکستانی جو بھی لینگویج بول رہے تھے جو پاکستان سے لگے, اس میں بنگالیز بھی تھے, اربدر ارشمس کے لوگ بھی تھے, بہت لوگ ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے اور مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے, مگر ہم سب پاکستان کے نام پہ متحد تھے, پاکستان کے جھنڈے کے تلے متحد. پاکستان کے فوجیوں پر لاکھوں ریپس کا الزام بھی آتا ہے. دیکھیں اب انسان ہیں, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک دو لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے, 2-4 آدمی سے, لاکھوں والی بات تو کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ لاکھوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اس کے اوپر بہت اسٹڈی ہوئی ہے, بڑے لوگوں نے, دانشوروں نے کام کیا ہے اور یہ کنکلوڈ ہو گیا ہے کہ نہیں جی وہ لاکھوں والی جو ہے یہ ایسی من گڑت جو ہے کہانی بنا دی گئی ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا. مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا, آپ وہیں پہ تھے, وہاں سے کیسے نکلے اور کب نکلے؟ مشرقی پاکستان بن گیا اتفاق سے جو ہے 16 دسمبر کے دن جو ہے میں باہر تھا اپنے گھر سے, اور ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا, ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے اس طرح سے ہوگا کہ ملک ہی ختم ہو جائے گا. مشکلات تھیں, سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ پرابلمس ہیں, فائٹنگ چل رہی ہے, مگر ہم نے نہ, ہمارے اجداد نے, کسی نے یہ نہیں سوچا, ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ پورا ملک ختم ہو جائے گا. باہر تھا روڈ کے اوپر, ایک ٹائم دیکھا میں نے تو وہ ٹرکس پہ انڈین فوجی ڈھاکہ شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور گنیں, آواز, اس قدر شور شرابہ, فائرنگ, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو میں روڈ کے اوپر چلتا ہوا جا رہا تھا, جب میں نے فائرنگ اور یہ ساری چیزیں دیکھی تو ہمارے روڈ کے کنارے پہ ایک نالا بہہ رہا تھا پانی کا, تو وہ میں اس نالے میں نے چھلانگ لگا دی اور چھلانگ لگا کے اس نالے کے اندر بیٹھ گیا کہ جب یہ ٹرکس فائرنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور لوگ یہ فائرنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, جب یہ نکل جائیں گے تو پھر میں جو ہے نکل کے اپنے. ہوائی فائرنگ کر رہے تھے, وہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے, جو بھی چیز سامنے نظر آ رہی تھی وہ اس کو جو ہے, لوگ تو تھے نہیں مگر یہ کہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے وہ آ رہے تھے. اور ان کا یہ بھی تھا کہ ان کے جو فوجی مارے گئے تھے انڈینز اور مکتی باہنی والے, وہ ان کی لاشیں بھی ٹرکس پہ لگ کے لے کے آ رہے تھے. اچھا, انہوں نے اٹھائی تھی. جو ہمارا فوج کا انکاؤنٹر ہوا آپس میں جب یہ داخل ہوئے ہیں ڈھاکہ کے اندر, تو انہوں نے جو ہے اس میں وہ ٹرکس میں نے دیکھے, کئی ٹرکس میں جو ہے نقصان ان کا بھی ہوا ہے. انڈین فوجی جو ہے, ہماری فوج بڑی بہادری کے ساتھ لڑی ہے. دیکھیں 30-40 ہزار کتنے, اگر آپ دیکھا جائے حقیقت میں جو ہے 32-33 ہزار فوجی تھے, جو یہ آپ 99,000 اور 90,000 کی کہانی کرتے ہیں اس میں, اور وہ 32-33 ہزار میں بھی جو ہے وہ ان کے سرونٹ اور ان کے اردلی اور ان کے یہ عام فوج جو ہے, فوجی تو اتنا تھا نہیں کہ وہ اتنی بڑی کارروائی کر دے. کہ آپ یہ سوچیں نا کہ 20-30 ہزار فوجی اگر ہیں تو وہ لاکھوں آدمیوں کو, یار اتنے آدمیوں کو کس طرح سے مار سکتے ہیں. تو وہاں سے کب نکلے, کیسے نکلے, کہاں گئے؟ میں وہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں جناب 73 میں. اچھا, پہلے تو لائن اپ ہو گئے, ایک جگہ پہ رہتے رہے, اور وہاں پہ کچھ مخیر حضرات تھے, کچھ لوگ تھے
اور کچھ پاکستانی وہاں ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس جو کیش منی ہے، کیش پیسہ ہے، وہ پاکستان کسی طرح سے چلا جائے تاکہ جب وہ ریپیٹری ہو کے جائیں تو وہاں پہ یہ ایک ہم لوگوں کو سہولت ملی ہوئی تھی، جس سے ہمارا وہاں 2-3 سال گزارا ہو گیا. ہم ان سے لون لے کے جو ہے وہ اخراجات جو ہے وہ پورے کرتے رہے. یہ ایک چیز جو ہے ہمارے لیے آسانی ہوئی. پھر وہاں سے نکل کے ہم گئے جیسور، ایک جگہ ہے بنگلہ دیش میں، ڈھاکہ سے نکل کے جیسور گئے، اور جیسور میں پھر جیسور سے ہم نے پیدل واک کیے جنگلات سے ہوتے ہوئے، اور جو جگہیں ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے انڈیا کی طرف ٹریول کیا، انڈیا بارڈر، اور وہاں پہنچے ہیں بارڈر پہ، اور بارڈر سے جو ہے ایز اے بنگلہ دیشی کراس کیا انڈیا میں، اور وہاں انڈیا میں چلے گئے. اور انڈیا کے بعد جو ہے پھر وہاں سے انڈیا سے ہم اس طرف نکلیں بہار کی طرف، بہار سے ہوتے ہوئے پھر ہم نکلیں نیپال. نیپال جب ہم پہنچے ہیں تو پھر ہم نے پاکستانی ایمبیسی کو سرنڈر کیا کہ بھائی ہم پاکستانیز ہیں اور یہاں پہ اس طرح سے آئے ہیں، ہمارے لیے جو ہے کارروائی کی جائے. تو اس ٹائم میں یہ تھا کہ پاکستان ایمبیسی جو نیپال میں تھی وہ کلیئرنس کے لیے جو ہے ریکویسٹ بھیجتی تھی یہاں مغربی پاکستان کہ بھائی اس طرح سے فیملی آئی ہے، ایسے 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 ہیں، ذرا سا ان کا کلیئرنس دیں اور بتائیں. تو ہمارے عزیز و اقارب یہاں مغربی پاکستان میں بھی تھے، اور میرے گرانڈ فادر وہ مغربی پاکستان میں تھے، اور بھی لوگ تھے. تو ان لوگوں نے یہاں سے کلیئرنس کرا کے بھیجا کہ بھئی یہ ہماری فیملی ہے، اور اس طرح سے ہم کو پھر نیپال سے جو ہے پاکستان. کبھی بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا؟ بنگلہ دیش، جی بنگلہ دیش گیا ہوں، بعد میں بنگلہ دیش گیا ہوں. یہ ہے بات کوئی 83. تو کن لوگوں سے ملے بنگلہ دیش میں؟ دیکھیں اب میرے ساتھ تو یہ حادثہ ہوا کہ میرے والد صاحب کو جو ہے لائن اپ کر کے یہ لے گئے تھے. اچھا. پکڑا گیا تھا ان کو جو ہے. اب ہوا یہ کہ جب یہ فوج آ گئی، سرنڈر ہو گیا، تو پھر ان لوگوں نے مارنا شروع کیا، اردو اسپیکنگ کو پکڑنا شروع کیا. تو یہ گاڑیاں لے کے آتے تھے محلوں کے اندر، اور وہاں پہ جیپیں اور ٹرک کھڑا کر دیتے تھے، اور گھروں میں جا کے لوگوں کو لائن اپ کر کے ان ٹرکوں میں بٹھاتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو والد صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا. ہم ایک گھر میں 8-10 آدمی تھے، 7-8 فیملی تھی، بڑا مکان تھا. اس میں جو ہے وہاں سارے مردوں کو جو ہے وہاں سے انہوں نے لائن اپ کر کے ٹرک میں بٹھایا، اور ٹرک میں بٹھا کر لے کے چلے گئے. میں بھی اس میں گھر میں تھا، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ میں اپنے بیک یارڈ میں جا کے چھپ گیا، کیونکہ یہ اس وقت تصور تھا کہ جو ینگ لڑکے تھے، جو 13, 14, 15 سال کے بچے ہیں، تو ان کو تو کسی طرح سے معافی نہیں تھی. ان کو پکڑتے تھے اور یہ پکڑ کے اسی وقت مار دیا کرتے تھے. تو پیچھے ہو گئے بیک. اس کے بعد یہ لے کے گئے ان کو، والد صاحب کو. وہاں سے کوئی پھر ٹریس نہیں ملا. ہم نے بڑی کوشش کی، تلاش کی، جتنے بھی لوگ میرے محلے کے جو گئے ان میں کسی کا بھی ٹریس نہیں. ہاں جی. پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. بعد میں ہم نے ادھر ادھر بڑی کوشش کی، پوچھا تو کسی نے کچھ کہانی سنائی، کسی نے کچھ کہانی سنائی. آپ لوگوں کو جو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ملٹیپل لاشیں نکلیں اور لوگ جو ہے وہاں سے گڑھوں سے نکلے، یہ نکلے، بھائی یہ ہمارے لوگ تھے. ہمارے علاقوں میں تو بنگالی نہیں نکل سکتا نا. آپ تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، محمد پور ہے یا میر پور ہے، جو اردو بولنے والے پاکستانیوں کے علاقے ہیں، وہاں پہ گڈھوں میں سے کوئی بنگالی تو نکلے گا نہیں. تو بس ہم نے یہ تصور کیا کہ جو مارا گیا تو انہوں نے لا کے جو ہے، پھر لوگوں نے اور بھی بتایا کہ لائن اپ کر کے جو ہے وہ تلوار سے، گن سے بھی نہیں، تلوار سے جو ہے وہ کاٹ کے اور گڈھوں میں جو ہے وہ ڈال دیا کرتے. چلیں جی. آپ حامد اسلم خان صاحب، آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ پھنسے ہوئے بنگالیوں کو پاکستان لانے کے لیے. اللہ کرے کہ آپ کی کوشش کامیاب ہو. آمین یا رب العالمین. ہماری تو بڑی کوشش ہے. جب سے یہ ایشو ہوا ہے اس ٹائم سے جو ہے میں بیسکلی جو ہے میں نے 45 سال سعودی عرب میں گزارے ہیں، اور سعودی عرب میں بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. سعودیز جو انفلوئنشل اتھارٹیز ہیں ان سے ملاقاتیں رہیں، ان سے شکوے کیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو عربس اور وہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارے لیے کچھ آنسو بہائے اور ہم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمارے پاس سے جو ہماری مدد ہونی چاہیے تھی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے یا اور اداروں کی طرف سے،
وہ مدد افسوس کہ ہم کو وہ فراہم نہیں کی گئی. یہ 2-2.5 لاکھ لوگوں کا مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ ہمارے ماتھے پہ ایک داغ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہاں پر ابھی تک بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں اور جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں وہاں اس جگہ. اللہ کرے کہ یہ داغ ہمارے ماتھے سے اتر جائے. بہت بہت شکریہ. آمین یا رب العالمین.